اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے یفتیکم اسی سے فتوے کا لفظ ہے ٹھیک ہے اسی سے فتوے کا لفظ ہے بہرحال قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے البتہ وہ مسئلہ کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے وہ آگے آئے گا مسئلہ عورتوں کے بارے میں سوال کیا ہے مسئلہ کیا ہے اور اس کا جواب وہ آگے آئے گا درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ہیں وما یتلا علیکم فی الکتاب اور جو حکم تمہیں پہلے سے کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وہ بھی ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وترغبون ان تنکحوہن اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو یعنی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے مہر نہیں دیتے نان نفقہ ٹھیک طرح سے نہیں دیتے ظلم کرتے اس کے حوالے سے بالکل شروع میں آیا تھا نا کہ اگر یتیم لڑکیوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ تم ظلم کر بیٹھو گے نا انصافی کرو گے تو پھر کیا کرو 2 نکاح 3 نکاح زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کی گنجائش دی گئی ہے وہ جو شروع میں بات تھی وہاں یہ عرض کیا تھا کہ وہاں یتیم سے مراد یتیم لڑکیوں کا مسئلہ ہے وہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں زیادتی کرتے تھے فرمایا وما یتلا علیکم فی الکتاب اور جو حکم تمہیں پہلے سے کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وہ بھی ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے جیسے کہ مہر ادا کرنے کا معاملہ وترغبون ان تنکحوہن اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو والمستضعفین من الولدان اور ان کے بارے میں بھی حکم ہے جو بچوں میں سے نادار ہیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ بھی حکم ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل پر قائم رہو یہ ہے یتیموں کے حقوق کا ذکر شروع میں آیا یتیم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اس کا اشارہ یہاں پر آ گیا اور اگر زیادتی کا اندیشہ ہے تو 2 3 4 کی حد تک نکاح کی گنجائش دی گئی وہ بات شروع میں ہم النساء میں پڑھ چکے وما تفعلوا من خیر اور تم جو بھلائی بھی کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یعنی یتیموں کے بارے میں یتیم بچیوں کے بارے میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں یتیم لڑکوں کے بارے میں کمزور طبقات کے بارے میں تم جو بھلا سلوک کرو گے اللہ کے علم میں ہے اللہ اس کا اجر دے گا اور برا سلوک کرو گے تو ہاں اللہ پھر پکڑ بھی فرمائے گا ذہن میں رہے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کا سمجھوتا کر لیں یہ ہے وہ مسئلہ کیا بھائی عورت اگر کوئی سرکشی پر اتر آئے تو کیا کیا جائے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا النساء کی آیت نمبر 34 میں یاد آیا کون سی مشہور آیت ہے وہ لوگوں کو جملہ پتہ نہیں اٹک گیا ہے الرجال قوامون علی النساء کل میں نے کوئی ترجمہ کیا پتہ چلا لوگوں نے خاصا اس کو فیل کیا ہے یا اپریشیٹ کیا جو بھی بات ہو سکتی ہے وہ وہی آیت ہے النساء کی 34 وہاں عورت کے بارے میں تھا سرکشی کا معاملہ تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یاد آ گیا بھئی عورت بھی تو محسوس کر سکتے ہیں کہ شوہر کے اندر کوئی گڑبڑ ہے خدا نخواستہ یا بے رغبتی ہے یا زیادتی ہے تو کیا کرے تو عورت کو ایک کورس آف ایکشن بتایا جا رہا ہے ایک راستہ بتایا جا رہا ہے کیا فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کا سمجھوتا کر لیں یعنی کوئی پیچ اپ کی راستہ نکال لیں کوئی معاملے کو سلجھانے کی کوئی شکل نکال لیں اس کو صلح کہا جا رہا ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے محلے میں وہ صلح والی بات نہیں ہو رہی آپس میں ایک بے رغبتی محسوس ہو زیادتی محسوس ہو اس کا سلوشن کوئی آ جائے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے فرمایا والصلح خیر اور صلح کر لینا بہتر ہے وأحضرت الانفس الشح اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے
یہ لٹرل ٹرانسلیشن ہے، لغوی ترجمہ. اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا. کیا مطلب؟ بھارت انسان میں ایک حرص تو ہوتی ہے نا، مال کی محبت کا پہلو کس میں نہیں ہوتا؟ تو انسان میں کوئی نہ کوئی حرص کا پہلو، بخل کا پہلو، مال کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی کا پہلو موجود ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بیوی محسوس کرتی ہے کہ شوہر کا کوئی زیادتی کا پہلو ہے یا کوئی بے رغبتی کا پہلو ہے، وہ توجہ نہیں دے رہا، تو علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اپنے حقوق کے مطالبے میں کچھ کمی کر دے. اب مختلف نوعیت کے گھرانے ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں، کہ مثال کے طور پر بھائی شوہر جو ہے وہ بیوی کو اپنے سسرال جو ہے وہ چھوڑے گا ہر ہفتے، مثال کے طور پر. تو بیوی کہ اچھا بھائی تم 15 دن میں چھوڑ دو، پیٹرول ویسے ہی مہنگا ہو گیا، تمہارا پیسہ بچ جائے گا بھائی، اور ہر مرتبہ جانا ہوگا، کچھ لے کے بھی جانا ہوگا، تو 15 دن بعد جاؤ گے تو تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ماشاء اللہ. یہ ایک مثال ہے. تو یہ ایک حق میں کچھ کمی کر لے بیوی جو ہے. اسی طرح جناب وہ ہر مہینے آپ مجھے 15,000 تو دیں گے نا، 5,000 تو دیں گے نا، 20,000 تو دیں گے نا. یہاں سے شروع کریں 2 لاکھ تک چلے جائیے. تو چلو بھائی 2 لاکھ نہیں، تم لاکھ مہینے ماہانہ دے دو. کسی کی اتنی بھی تو کیپیسٹی ہوگی نا، کسی کی کم کیونکہ اچھا 20,000 تم مجھے دے تو چلو 10,000 دے دو بھائی. کچھ مطالبہ یہ کم کر دے. اگلا وہ معاملہ جو بیان کی حد تک ہے، ہمارے ہاں ماحول میں اس کی مثالیں کمی ہیں کہ ایک سے زائد کسی شخص کی بیویاں ہیں، تو بیوی کچھ بے رغبتی محسوس کر رہی ہے، اچھا بھائی تم 2 دن اس کے پاس رہ لو. گو کہ اس نے عدل کرنا ہے، اس نے عدل کرنا ہے. یہ رغبت حاصل کرنے کے لیے اپنی باری 1 دن کے لیے چھوڑ دے مثال کے طور پر. اب یہ کم ہی سمجھ آئے گی بہت سے لوگوں، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں تو پتہ نہیں یہ دوسرا نکاح کیا سمجھ لیا گیا ہے، تو کم ہی سمجھ میں آئے گا. لیکن بہرحال یہ سمجھ کی بات ہے کہ یہ 2-3 مثالیں ہیں. بیوی اپنے حقوق کے مطالبے میں کچھ کمی کر دے. چلو ٹھیک ہے، ہر سال تم مجھے جو ہے نا آئی فون نہ دلاؤ جی، 3 سال بعد دلا دینا، چلو تو تمہارے اچھے خاصے چند لاکھ بچ جائیں گے. اینڈرائڈ چلو تم مجھے دلاتے ہو ہر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، چلو 2 سال کے بعد دلا دینا، میں گزارا کر لوں گی. اتنی سمجھ میں آگے نا بات. بس ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، الحمدللہ رب العالمین. خیر یہ پردے کے پیچھے کی باتیں ہیں، صحیح ہے، ذہن میں رکھیں. آپ لوگ مسکرا لیں لیکن یہ سمجھنے کی باتیں. دین کیا چاہتا، نقطہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. نقطہ ہے کہ گھر بچے رہیں، گھر جڑے رہے. کوئی شکل اختیار کر لو، کمپرومائز کر لو، سیکریفائس چلے اچھا لفظ ہوگا، کچھ قربانی دے دو، کچھ حق کا مطالبہ. ہم نے ذرا لائٹر موڈ میں ان مثالوں کو سمجھا. اصل مقصد کیا ہے؟ گھر بچے. یہ اہم بات ہے. اللہ چاہتا ہے گھر بچے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ٹوٹے. تو بھائی شیطان کی تھوڑی ماننی، اللہ کی ماننی. اس مقصد کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ مردوں کو بھی بات سمجھ آئے گی، انشاءاللہ عورتوں کو بھی بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا. مراد ہر طبیعت میں کوئی نہ کوئی حرص کا پہلو تو ہوتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حسن سلوک کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوب باخبر ہے. یہ حسن سلوک کا معاملہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا معاملہ. بار بار ہم نے پڑھا ہے نا، البقرہ میں بھی، النساء میں بھی، جہاں، اور سورہ طلاق میں بھی آئے گا. اس کا تو نام ہی سورہ طلاق ہے. جہاں جہاں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی آئے گی، بار بار تقویٰ 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 اور احسان، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا. یہ چیزیں ہیں جو گھرانوں کو جوڑنے والی ہیں. ورنہ بھائی یاد رکھیے گا، کوئی کسی سے کم نہیں. جملہ تو ہے ہم کسی سے کم نہیں. ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پھر تو کوئی کسی سے کم نہیں. یہ تو پھر کر کے بربادی ہی بربادی ہے. نہیں، احسان کا رویہ، درگزر کا رویہ، حسن سلوک کا معاملہ، اور ہمدردی کے جذبات، سمپتھی کے جذبات، قربانی کا معاملہ، اور اللہ کا تقوی. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوب باخبر ہے. اب ایک عملی مسئلہ بتایا جا رہا ہے. ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہیں تو عدل کا تقاضا ہے. عدل کس حد تک اور کس حوالے سے چھوٹ ہے، اس کا تذکرہ. فرمایا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز تمہارے بس میں نہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، چاہے تم کتنی ہی اس کی خواہش کرو. فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایک ہی کی طرف پورے میلان کے ساتھ مائل نہ ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو درمیان میں معلق کی طرح چھوڑ دو، لٹکتی چھوڑ دو، لگے کہ اس کا تو کچھ اور ہے ہی نہیں. یہ تو نہ کرو. پورا عدل تو ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ اچھا لوگوں نے اس کا معاذ اللہ انٹرپریٹیشن غلط کر ڈالی. فتنہ پرور لوگوں نے، اچھے لوگوں نے نہیں، فتنہ پرور لوگوں نے. لو جی قرآن کا بھی کہتا ہے عدل کرو، پھر قرآن کا عدل کر ہی نہیں سکتے. نہیں بھائی، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا. اسی النساء کی آیت 82 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک عدل ہے ظاہر کے معاملات میں، اختیاری معاملات میں،
اور ایک پہلو ہے باطن کا یا غیر اختیاری معاملے کا، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو عدل کہاں مطلوب ہے؟ اختیاری معاملات میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، حضور علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا، اللہ ہاں میں عدل کرتا ہوں اپنی بیویوں میں، مگر عائشہ سے محبت کا معاملہ زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر امت پہ اماں عائشہ کے جو احسانات ہیں، ہاں 2210 کے قریب احادیث اماں عائشہ نے امت کو منتقل کی ہیں، کم و بیش کتنی؟ 2210 احادیث اماں عائشہ نے منتقل کی حضور کی پرائیویسی کی زندگی کے معاملات، تاکہ امت کو رہنمائی ملے، اور بہت بڑا ورثہ امت کو حضرت عائشہ نے دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اماں عائشہ سے بڑے مسائل سیکھے اینڈ سو آن۔ بہرحال تو قلب کا معاملہ، یا اللہ عائشہ کے ساتھ محبت کا پہلو زیادہ، یہ قلب کا معاملہ، یہ غیر اختیاری معاملہ۔ اختیاری معاملات میں رہائش کا معاملہ ہے، نان نفقے کا معاملہ ہے، لباس کا معاملہ ہے، باری مقرر کرنے کا معاملہ ہے، جو ظاہر کے اختیاری پہلو ہیں، اس میں بہرحال عدل مطلوب ہے۔ فرمایا کہ ہاں مکمل عدل تو ممکن نہیں ہے، چاہے تم کتنی خواہش کرو، فلا تمیل کل المیل، تو ایک ہی کی طرف پورے اعلان کے ساتھ مائل نہ ہو جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ تم دوسری کو درمیان میں معلق کی طرح چھوڑ دو کہ وہ بیچاری ایسی لگے کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں، ایسا نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے رویے کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہے انتہائی معاملہ، اور وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ یعنی ہم نے کچھ باتیں البقرہ میں پڑھ لی تھیں، کچھ مسائل اور ہیں وہ سورہ طلاق میں 28 پارے میں آ جائیں گے، لیکن اگر سارے کچھ مراحل طے ہو جانے کے باوجود معاملہ نہیں بنتا اور پوائنٹ آف نو ریٹرن آ ہی گیا ہے، تو ہمارا دین دین فطرت ہے، ہاں، اور اس نے انسانی مسائل لمیٹیشنز کا لحاظ رکھا ہے، تو اس کو حلال کیا ہے، ابغض الحلال، مگر کبھی ایسا معاملہ آ سکتا ہے۔ آج مغربی معاشرے میں طلاق کو اتنا مشکل کر دیا، طلاق دے رہے ہو بیوی کو آدھا دینا پڑے گا، تو کہے گا نہ طلاق میں دیتا ہوں اور نہ میں اس کے ساتھ رویہ رکھوں گا، باقی 10 وہ کام کرے گا جو حرام کیوں ہوں گے۔ ان نیچرل بات، ہاں دین بڑا فطری دین ہے ہمارا۔ اگر ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن، سارے مراحل ہم پڑھ چکے، اگر ایسا آئے تو اب کیا ہے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں میاں بیوی علیحدگی اختیار کر لیں، یغنی اللہ کل من سعتی، تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ بہتر میچ عطا کر دے گا، یہ انتہائی شکل میں، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، معاملہ ختم، آگے اللہ بہتر معاملہ عطا فرما دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں میاں بیوی علیحدگی اختیار کر لیں، یغنی اللہ کل من سعتی، تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے انہیں تاکید فرمائی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، کارساز کام بنانے والا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، لوگو اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، تمہیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے، تم نافرمانی کرو اللہ تمہیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، وہ اللہ کی بندگی کر لیں گے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ایک اصولی بات، ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی فقط دنیا کے بدلے کا طلبگار ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ تم طے کرو تمہیں کیا چاہیے، دنیا چاہیے ہو مل جائے گی، مگر آخرت کے نقصان پر لوگے تو اس سے بڑا کوئی تمہارا خسارہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون کو ملی، قارون کو اور حامان کو، شداد کو، نمرود کو ملی، تمہیں بھی مل جائے گی، مگر آخرت کے کاسٹ پر، آخرت کی قیمت پر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم طے کرو تمہیں کیا بنانا ہے۔
فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.